حضور میرا مال چوری ہو گیا. کیا چوری ہوا؟ کہا 1,00,000 درہم تھے میرے پاس, وہ چوری کر لیا ہے کسی نے. کہا کہ کہاں تھے, کیسے تھے؟ بولے اس رنگ کی پوٹلیوں میں اتنی تعداد میں نے سکوں کو الگ الگ کیا تھا, سارے اکٹھے اس رنگ کے تھیلے میں. ظاہر سی بات ہے رنگ بھی دیکھ چکا تھا, تھیلیاں دیکھ چکا تھا, تھیلیوں میں کن چھوٹی تھیلیوں میں کتنی مقدار میں سکے وہ دیکھ چکا تھا, سارا اس نے دیکھا دکھایا سبق سنا دیا. کپتان نے آواز لگائی, اعلان کیا کہ جتنے حضرات کمروں میں ہیں باہر ہیں سب ایک جگہ جمع ہو جائے, سب کی تلاشی لی جائے گی, سب کے اسباب سامان تلاش کیے جائیں گے. امام بخاری کو بھی باہر بلوا لیا گیا. تلاشی شروع ہوئی, امام بخاری کے کمرے کی بھی تلاشی ہوئی, آپ کے سامان کو بھی تلاش کیا گیا, لیکن 1,00,000 درہم تو چھوڑیے ایک سکہ بھی نہیں ملا. اب یہ حیران کہ بھئی میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, کمرے سے پیسہ کہاں غائب ہو گیا؟ اب پانی کا جہاز ہے بھائی, کسی کو دیا بھی نہیں جا سکتا. کپتان نے دیکھا, بولے پیسے تو ملے نہیں, تو جھوٹا معلوم ہوتا ہے. بدبخت سب کو پریشان کیا, خبردار آئندہ یہ حرکت نہیں کرنا ورنہ اٹھا کے پانی میں پھینک دوں گا. اس کو ڈانٹا, تنبیہ کی, کپتان چلا گیا. یہ امام بخاری کے پاس آیا, کہتا حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ کا ہاتھ چوم لوں, خدا کی قسم آپ اللہ کے ولی ہیں. کہا تو نے مجھے ولی کیسے جانا؟ کہا بالکل آپ ولی ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 1,00,000 درہم تھے آپ کے پاس, تھیلیوں میں آپ نے جمع کیا, پھر ایک بڑے تھیلے میں ڈالا, جب تلاشی ہوئی تو 1 روپیہ بھی نہیں ملا, تو آپ نے اپنی ولایت کے اثر سے ان روپیوں کو غائب کر دیا نگاہوں سے. آپ رونے لگے, فرمایا نہیں خدا کی قسم میں تو رسول اللہ کی امت کا ایک گناہگار فرد ولی نہیں ہوں. اے شخص جب تو نے شور مچایا اور چلایا کہ میرے 1,00,000 درہم چوری ہو گئے تو میں سمجھ گیا کہ تیری شرارت کیا ہے, تو میں نے وہ سارے سکے اٹھا کے سمندر کے حوالے کر دیے. اپنی زندگی کی پوری کمائی میں نے سمندر میں ڈال دی. کہا آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ میں رسول اللہ کی امت کا محدث ہوں, حدیثوں کو روایت کرتا ہوں. اگر میں چوری کے جرم میں پکڑا جاتا, اگرچہ جھوٹا ہی صحیح, ایک بار بھی مجھ پر چوری کی تہمت لگ جاتی, زندگی بھر میں رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں بچتا. میں نے صرف اپنی ثقافت کو, اپنی سچائی کو, اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائی ضائع کر دی. وہ امام بخاری اندازہ لگائے کس احتیاط سے انہوں نے کتابوں کو لکھا ہے, کیا اہمیت ہے ان کتابوں کی. آج ان جاہلوں میں مجھے افسوس ہوتا ہے, کہتا ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں بے باکی کے عالم میں, ارے کتابوں میں کیا رکھا ہے, یہ ملاؤں کی باتیں. جناب کبھی غور کیا ایک کتاب لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک اچھے سے اچھا پین دے دوں, اچھے سے اچھے کاغذ دے دوں اور کہوں جناب صرف 200 صفحے لکھ دیجئے, اور دیکھ کر لکھ دیجئے, سوچ کر بھی نہیں, سمجھ کر بھی نہیں, تحقیق بھی نہیں, یہ کتاب ہے اس کی کاپی ٹو پیسٹ کرنا ہے, بس دیکھ دیکھ کے لکھیے, تو 200 صفحے آج کے اچھے پین سے لکھنے میں نانی یاد آ جاتی ہے. لیکن دور دیکھیے جس دور میں ہمارے علماء نے جلدوں میں کتابیں لکھی ہے, 30 جلدوں میں, 40 جلدوں میں, کیسے لکھی؟ کاغذ اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے, فونٹن پین نہیں ہوتے تھے, لکڑی کے قلموں کو دوادوں میں ڈبا ڈبا کر چراغ کی روشنی میں رات میں بیٹھ کر لکھتے تھے, اور ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے میلوں سفر کر کر کے آتے تھے. تب یہ ذخیرے ہم تک پہنچے, اور اس کی قدر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم رسول کی حدیث کو 2 سیکنڈ میں پس پشت ڈال دیتے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات عرض کر رہا تھا, 16 سال لگ گئے بخاری لکھنے کے لیے, بڑی احتیاط کے ساتھ لکھا. جب بخاری لکھنے کے لیے حدیثیں جمع کی تو 2 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا. 16 سال میں کتنی حدیثیں جمع کی؟ 2 لاکھ. اب اس میں سے چھٹائی شروع کی. جن جن حدیثوں کے راویوں پہ ذرا سا بھی شک اور شبہ ہوا کہ یہ کمزور ہے, ضعیف ہے, جھوٹا ہے, سچا نہیں ہے, اس حدیث کو الگ کر دیا. اور جن روایتوں پہ, جن حدیثوں پہ یقین ہو گیا کہ یہ سچی حدیث ہے, اس کے بیان کرنے والے, روایت کرنے والے سچے ہیں, جھوٹے نہیں ہیں, ان حدیثوں کو جمع کیا. اور پھر جب ان حدیثوں کو 2 لاکھ میں سے چھانٹا تو صرف کتنی حدیثیں صحیح انتخاب کی؟ 7563. بخاری میں کتنی حدیثیں اس وقت؟ 7563. 7563 جب جمع کر لی کہ یہ صحیح حدیث ہے تو بس ڈائریکٹ لکھ نہیں دیا. اب کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ آتے. اب امام ابن حجر اسقلانی یہاں سے لکھتے ہیں حدیث الساری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 490 میں کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ آئے, ایک کمرے کا مکان جو ہے کرائے سے لیا, اور اب حدیثوں کو بخاری کی شکل میں جمع کرنے کا ارادہ کر رہے. تو روز کا معمول یہ ہے کہ آپ غسل کرتے ہیں, کپڑے تبدیل کرتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, سر پہ امامہ سجاتے ہیں,
خانہ کعبہ میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور صرف ایک حدیث لکھتے ہیں اور قلم رکھ دیتے اڑ جاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں، پھر غسل دوبارہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ کپڑے بدل دیتے ہیں، پھر امامت تبدیل کرتے ہیں، پھر خانہ کعبہ میں آتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر ایک حدیث لکھتے ہیں۔ ہر حدیث کے لیے ایک بار غسل کر رہے ہیں، ہر حدیث کو لکھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے کپڑے تبدیل کر رہے ہیں۔ گویا اب میں اگر کیلکولیشن کروں 7563 حدیثیں لکھنے کے لیے 15126 نفل نمازیں پڑھی خانہ کعبہ میں، 15126 نمازیں پڑھی، 7563 مرتبہ غسل کیا، تب بخاری قوم کے سامنے پیش کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم آج بریلیوں کو بدعتی کہتے ہو میلاد النبی منانے کی بنیاد پر، ارے تمہارے نظریے اور تمہاری بدعت کی تعریف کے مطابق سب سے بڑے بدعتی تو امام بخاری ہوئے، تم ان کی بخاری کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ مجھے بتاؤ کون سی حدیث میں آیا کہ رسول نے کہا جب میری حدیث لکھنا تو پہلے غسل کر لینا، غسل کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں آ جانا، خانہ کعبہ میں آنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنا، پھر ایک ہی حدیث لکھنا اور اڑ جانا؟ کس حدیث میں آیا بھائی صاحب؟ تو امام بخاری آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائی؟ یہ بخاری لکھنے میں اتنا اہتمام کیوں؟ کہا میں صحیح بخاری قوم کو دے رہا ہوں جو قیامت تک رسول اللہ کی صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہوں گی۔ جب اتنی اہم کتاب دے رہا ہوں اور اتنی اہم ذات کا کلام لکھ رہا ہوں تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ یہ اہتمام کروں، اس لیے کہ محبت جو ہے دلیل کی محتاج نہیں ہے، جذبے کی محتاج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ یہ جذبے ہیں جو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، اور جو دلیلوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں نا، ان کا حال تو اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کہ قبر میں آیا ملک المنکر نکیر من ربوں کا، اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ منکر نکیر ہے؟ تو وہ اٹھائیں گے چپل اور جوتے اور وہ اپنے عذاب کے سوٹے اور دیں گے کم بخت ہم سے دلیل پوچھ رہا ہے، بھئی ہمارا وجود ہی خود دلیل ہے۔ تو یہ دلیلوں کے چکر میں پڑنے والے جو ہے یہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، اور جو محبت میں کر گزرتے ہیں بشرط ہے کہ وہ جائز ہو، خلاف شرع نہ ہو، شریعت کے دائرے میں بیٹھتا ہو، تو اظہار محبت ہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ اور دیکھیے محبت کیا کیا کرتی ہے۔ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار، یہ اس وقت ٹیبل پر ہے، میں بھی دکھاؤں گا آپ کو، دکھا دیتا ہوں، یہ ہے اخبار الاخیار۔ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کون ہے؟ ذرا ان کا تعارف سن لیں، آج سے 550 سال پہلے کے بزرگ ہیں، دہلی میں مزار ہے۔ ہندوستان میں علم حدیث سب سے پہلے لانے والے یہ، سب سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کیا۔ سرکار کی مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور معمول یہ تھا کہ روزانہ آتے درس حدیث کے لیے، سرکار کے موجہ شریف روزے کے قریب جاتے، جالیوں کے قریب جاتے، سلام عرض کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر۔ کچھ دیر آنکھ بند کر کے سرکار کے تصور میں کھڑے رہتے، درود شریف پڑھتے، جب تک جی چاہتا حضور کی روزے کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، پھر آتے ممبر پہ جلوہ کو روتے۔ کس ممبر پہ بیٹھتے؟ منظر ذرا دیکھیے آپ، بات چھوٹی سی نہیں ہے کہ میں یوں کہہ کر گزر جاؤں اور اب یوں ہی سن کر خاموش رہے۔ مسجد نبوی کے ممبر پہ، جس ممبر پہ رسول اللہ جلوہ گر ہوتے تھے، کیا سعادت ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ نبی کی مسجد میں نبی کا حدیث کا درس دے رہے ہیں، یہ سعادت سب کو نہیں ملتی صاحب، اللہ رسول جس سے راضی ہو جائے۔ شاگرد بیٹھے ہوئے قلم و دوات لیے ہوئے، آپ حدیث پڑھتے ہیں، شاگرد قلم و دوات لے کر حدیثوں کو نقل کرتے ہیں۔ درس حدیث ختم ہوا، پھر روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ روزانہ کا معمول یہ ہے کہ درس دینے آتے ہیں تو پہلے روضہ رسول پر حاضری دیتے، جاتے تو حاضری دیتے، گویا روزانہ رسول اللہ کے روضے کی 2 مرتبہ زیارت کرتے تھے۔ اور ایک ہی بار زیارت کا علم کیا، پوری زندگی میں صرف ایک بار محبت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور رسول کی قبر کی زیارت کر لی جائے تو میرے آقا کہتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک بار زیارت پہ شفاعت واجب ہو رہی ہے اور یہ روزانہ 2 بار آ رہے ہیں، کیا نصیب تھا، کیا قسمت تھی۔
برسوں گزر گئے، برسوں. ایک مرتبہ سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں. عبدالحق، میں تیری اس خدمت سے خوش ہو گیا. حکم دیا جاتا ہے کہ ہندوستان جاؤ، علم حدیث پھیلاؤ. دو ذاتیں ہیں جن کو حکم دیا گیا، ایک غریب نواز ہے، ہندوستان جاؤ اسلام پھیلاؤ. شاہ عبدالحق جاؤ علم حدیث پھیلاؤ. پتہ چلا نبی کو ہندوستان کے مسلمانوں سے اتنی محبت ہے کہ دین کی ضرورت جب ہندوستان کے مسلمانوں کو لوگوں کو دینے کی ضرورت ہوئی تب بھی ایک ذات کو بھیجا گیا، اور جب علم کی ضرورت ہوئی تو علم کے لیے بھی ایک ذات کو بھیجا جا رہا ہے. علم بھی نبی کی مرضی سے آیا ہے، دین بھی نبی کی مرضی سے آیا ہے. شاہ عبدالحق رونے لگے. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. ذہ نصیب سرکار کے آپ کی زیارت ہوئی، مگر افسوس کی بات یہ سرکار، آپ کے حکم کی تعمیل میں ہندوستان جاؤں گا، آپ کی قبر مبارک کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا. بس اسی بات کی افسوس ہے. آقا مسکراتے اور خوش ہو کے کہتے عبدالحق غم نہ کرو، تم ہماری بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہو، اور جب مقبول ہو جاتے ہو تو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے. اے عبدالحق، یہاں تو میری قبر کی زیارت کرتا تھا، ہندوستان خوشی کے ساتھ جاؤ، وہاں پر قبر نہیں بلکہ بنفس نفسی میری زیارت کیا کرو. اور خوشی کے ساتھ آئے. اور وہ جب ہندوستان آئے وہ دن تھا، اور تا وصال کے وقت تک، انتقال جب تک نہیں فرمایا، روزانہ کا معمول تھا نماز مغرب کے بعد اپنے حجرے میں جاتے، وہاں رسول اللہ بنفس نفیس خود سرکار اپنے جسم اطہر کے ساتھ ظاہر ہوتے، اور شاہ عبدالحق مہدی سے دہلوی دیدار فرماتے. یہ ہے عبدالحق مہدی سے دہلوی. اخبار الاخیار کتاب لکھ رہے ہیں. اور مزیدار بات یہ، چھاپنے والے دیوبندی، سنیوں نے بریلیوں نے نہیں چھاپا اس کو. کس نے چھاپا؟ دیوبندیوں نے چھاپا. پتہ نہیں کس موڈ میں تھے. اس دن غلام یاسین بھائی پوچھ بھی رہے تھے، یار یہ مانتے نہیں تو چھاپ کیوں دیتے؟ میں نے کہا پیسہ کمانے کے لیے چھاپ دیتے ہیں، تاکہ ہم جیسے لوگ خرید لے تو ان کی کمائی ہو جائے. شاہ عبدالحق مہدی سے دہلوی نے اخبار الاخیار کس ان موضوع پہ کتاب لکھی؟ بزرگان دین کے حالات لکھے. سرکار غوث اعظم سے شروع کیا، اپنے زمانے کے بزرگوں تک کا ذکر کیا. کتاب ختم ہوئی، اب دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. آئیے مہدی سے دہلوی کی طرح دعا سماعت فرما رہے ہیں. درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صفحہ نمبر 624. دو مولوی صاحبان نے مل کر ترجمہ کیا، یعنی ان کو بھی لگ رہا تھا کہ کتاب ایسی ہے کہ جو بریلیوں کے کام کی ہے تو اس کا جوخم اٹھانے کے لیے ایک نہیں دو لگیں گے. تو دو مولویوں نے ترجمہ کیا. فارسی زبان میں اصلی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہوا، دیوبندیوں نے چھاپا. پہلے مولوی مترجم جو ہے تو ترجمہ کرنے والے مترجمین دو ہے، اس میں مولانا سبحان محمود صاحب استاد الحدیث دارالعلوم دیوبند، دوسرے ہیں مولانا محمد فاضل صاحب دارالعلوم دیوبند. دو مولویوں نے ترجمہ کیا. شاہ عبدالحق مہدی سے دہلوی کیا فرماتے ذرا سن لیجیے. اے اللہ، یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں. عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے. ہم تو یہ ہے کہ ایک دن 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھ لی ہے تو اب تو لگتا ہے کہ بس ولایت تو مل ہی گئی. کل تو سب نے اپنے ہاتھی چومنا چاہیے بھائی. لیکن یہ وقت کا وہ محدث کہہ رہا ہے میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے لائق نہیں جس کو روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے. یہ وہ محدث کہہ رہا ہے جس کی زندگی درس حدیث اور خدمت حدیث میں گزر گئی. کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، آج ہندوستان میں چاہے کوئی دیوبندی کہتا ہو اپنے آپ کو، یا اپنے آپ کو نام نہاد اہل حدیث کہتا ہو، یا ہم اہل سنت بریلی مکتب فکر سے ہو، سب کے سلسلہ حدیث شاہ عبدالحق پہ جا کے ختم ہوتا ہے. سب کے استادوں کے استاد ہیں. ایسا جلیل القدر استاد، زندگی کتابوں میں لگ گئی، زندگی حدیثوں کی خدمت میں گزر گئی. وہ کہتا ہے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں. میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے. جب میں عمل کرتا ہوں تو نیت میں فساد ہوتا ہے، نیت میں کمزوری ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے. البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں. کس بات پر نجات کی امید ہے؟ میلاد النبی منانے پر.
کس بات پر بخشش کی امید ہے؟ جشن عید میلاد النبی منانے پر، کہ ایک عمل ایسا ہے جو بہت شاندار ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ محفل میلاد میں کھڑے ہو کر، آج یہ پوچھتے ہیں کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہو؟ صحابہ نے پڑھا کیا؟ ہم نے کہا بھائی ہمیں بخش دو، ہمت ہو تو شاہ عبدالحق پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ، اور جس دن تم ان پہ فتویٰ لگا دو گے تمہارا کوئی مولوی بچنے والا نہیں، کہ سب ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب استادی بدعتی ٹھہرا تو تمہارے مولویوں کا کا ٹھکانہ رہا، پھر تمہارے مولوی پہ کس کھانے کے رہے۔ تو اصل میں تقریروں میں بولنا آسان ہے، لیکن ہم جیسے بریلی احمد رضا کے غلاموں کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو آج گمراہیت کے لیے بہت ساری باتیں کی جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے اصل میں کہ ہمیں معلومات ہی نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کیا ہے، ہمارے پاس حدیثیں کیا ہے اس تعلق سے۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایتی عاجزی و انکساری، محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائیں گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں مقبول ہوں گا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔ یہ وقت کا امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہا ہے۔ چلیے آئیے ایک اور امام صاحب کو سن لے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، انفاس العارفین، لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بھی محدث ہے اپنے زمانے کے۔ دو کتابیں لکھی انہوں نے، یہ ایک رسائل شاہ ولی اللہ جس میں 3 رسالے، الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، دوسری انفاس العارفین۔ دونوں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، دونوں کتابوں میں واقعہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے صاحب؟ تھوڑا سا ان کا تعارف سن لیجئے صاحب۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ جس جماعت کو آج بریلوی بول کے آپ چڑھاتے ہو، اب بدعتی قرار دیتے ہو، ہمارا چیلنج ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، سنجیدگی کے ساتھ علم کی روشنی میں اور کتابوں کے دلائل کے ساتھ بات کریں، تو ہم یہ ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے جتنے بزرگ اور امام ہیں ہم ان کی کتابیں کھول کے آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور جب ان کی کتابوں کو پڑھو اور دیکھو تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا بھی وہی عقیدہ تھا جس عقیدے کو آج آپ بریلوی عقیدہ بولتے ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ آپ دیکھنا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، مگر یہ بیٹھنے کے لوگ یہ تیار ہوتے نہیں ہیں، صرف قوم کو کونے کونے میں پکڑ کے گمراہ کرتے ہیں۔ انفاس العارفین کے لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون ہیں؟ ان کے والد صاحب شاہ عبدالرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے زمانے میں جب فتاوی عالمگیری لکھوائی تھی تو ایک علماء کی ٹیم تیار ہوئی، کئی سال میں فتاوی عالمگیری لکھی گئی، کئی علماء تھے، اس میں شاہ عبدالرحیم بھی شامل تھے اس کتاب کی تیاری میں، اور بادشاہ نے بڑا اہتمام کیا تھا۔ اس دور میں 36 لاکھ روپیہ فتاوی عالمگیری پہ خرچہ ہوا تھا۔ شاہ عبدالرحیم اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ نے اپنے والد صاحب کے واقعات کو نقل کیا ہے۔ ایک واقعہ تو وہ خود لکھتے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ وہی تھا بے عینی جو آج ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وہ کیا عقیدہ؟ وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد کی عمر بڑی ہو گئی لیکن کوئی اولاد نرینہ نہیں ہو رہی تھی۔ اولاد نرینہ مطلب سمجھے آپ؟ لڑکا نہیں تھا۔ فکر مند تھے کہ بھائی میری نسل کیسے چلے گی آگے، میرے علم کی وراثت کون آگے بڑھائیں گا۔ خواجہ بختیار کاکی کی مزار پر حاضر ہوئے اور آنکھیں بند کی اور مراقبہ کیا، سرکار خواجہ غریب نواز کی روح پاک ظاہر ہوئی۔ کہ عبدالرحیم کیسے آنا ہوا؟ سرکار اولاد کی خواہش میں آیا ہوں، سرکار اولاد عطا فرما دیجیے۔ کس سے مانگ رہے ہیں اولاد؟ خواجہ بختیار کاکی سے۔ آج یہ کہتے ہیں ولیوں سے مانگنا شرک ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاؤ عبدالرحیم، فلاں جو تمہاری ایک مریدنی ہے اس سے نکاح کر لو، اس کے نکاح کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا۔ بشارت دے دی۔
اور جب وہ پیدا ہو جائے اس کا نام ہمارے نام پر بختیار رکھنا۔ شاہ عبد الرحیم آئے، اپنے مرید کو بلایا اور کہا تمہاری جو صاحبزادی ہے ان سے نکاح کی بشارت ہوئی ہے اور بشارت دی گئی ہے کہ ان سے نکاح ہوگا تو ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا، تو میں پیغام دیتا ہوں۔ وہ راضی ہو گئے، نکاح ہوا، شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 5 سال ہو گئی، والد صاحب مجھے بختیار کاکی کی مزار پر لے گئے اور قبر مبارک پہ جا کے عرض کرتے ہیں سرکار یہ وہی صاحبزادہ ہے جو آپ کی دعاؤں سے پیدا ہوا ہے، زیارت کے لیے حاضر کیا ہے، منت اور نیاز اتارنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں ولی اللہ اے عبد الرحیم، ہم نے تو اپنا وعدہ وفا کیا لیکن تم نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا۔ کہا سرکار ہم نے کون سا وعدہ وفا نہیں کیا؟ کہا کیا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ اس بچے کا نام بختیار رکھنا، تم نے شاہ ولی اللہ رکھ دیا؟ اور نے کہا حضور میں بھول گیا تھا، خیال نہیں تھا، آج ہی اس بچے کا نام بدل دیتا ہوں۔ سرکار خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اب ہم اسی پہ راضی ہے، جاؤ یہ ولی اللہ کے نام سے ہی شہرت پائیں، بختیار رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی ہے، مگر افسوس کی بات یہ کہ انہی کا سگا پوتا اسماعیل دہلوی ہے، وہابیت کی بنیاد ہندوستان میں رکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی، یعنی دادا بھی سنی تھے، پردادا بھی سنی تھے، پورا خاندان سنی تھا۔ اب ان 2 کتابوں میں شاہ ولی اللہ صاحب کیا لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم کی عادت کریمہ تھی، ہر سال میلاد النبی بڑی دھوم دھام سے مناتے تھے، لنگر ہوتا تھا، نیاز ہوتی تھی، کھانا پکایا جاتا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے کھانا کھاتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ قرضہ بہت ہو گیا، غربت کا عالم، پاس میں پیسے نہیں، قرضے سے لدے ہوئے ہیں، بہت افسوس میں ہے کہ اس سال وہ نیاز کا اہتمام نہیں کر پاؤں گا، وہ شان و شوکت کے ساتھ وہ میلاد النبی کی محفل منعقد نہیں کر پاؤں گا۔ کہتے ہیں بہت افسوس ہوا، جستجو کی اور کچھ بھنے ہوئے چنے کہیں سے میسر آ گئے، کچھ بھنے ہوئے چنے کہیں سے لا لیا۔ فرماتے اسی پر فاتحہ دی والد صاحب نے میلاد النبی کے شب روز، اور اسی عالم میں فاتحہ کے بعد افسوس کے ساتھ روتے ہوئے سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کی جماعت ہے، نظر و نیاز پیش کی جا رہی ہے۔ اس دن جو جو لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں نظر کیا تھا سب پیش کیا جا رہا ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ حضور کے سامنے بھونے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور سرکار اس چنے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں، اور شاہ عبد الرحیم سے گویا فرماتے ہیں عبد الرحیم تمہاری اس نظر کو بھی ہم نے قبول کر لیا۔ یہ لکھنے والا کون ہے بھائی؟ یہ شاہ ولی اللہ وہ ہے جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ماننے کا دعویٰ کرتے حقیقت میں مانتے ہی نہیں ہیں۔ مان رہے ہوتے تو اس طرح کی جہالت نہیں کرتے۔ آئیے ایک تیسری کتاب دیکھتے چلتے۔ اس کتاب کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ۔ کتاب کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، یعنی ہفت کہتے ہیں 7 مسئلوں کا فیصلہ، یہ اس کتاب کا لفظی ترجمہ ہو۔ لکھنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اپنے وقت کے بزرگ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور ان کے مریدوں میں کون کون ہیں نام سنتے چلیں آپ۔ ان کے مریدوں میں ہیں مولوی رشید احمد گنگوئی، مولوی قاسم نانوتوی جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ بنایا ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی جن کو دیوبندی جماعت کے لوگ اپنا مجدد اور حکیم الامت بتاتے ہیں۔ ان حضرات نے ان سے بیعت کی، ان سے مرید ہوئے، یعنی پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور مرید صاحب بھی بدعت بتا رہے ہیں۔ فیصلہ ہفت مسئلے کے اندر شاہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صفحہ نمبر 111 ہے۔ صفحہ نمبر 111 پر اپنا عمل خود بیان کرتے ہیں، اور اپنا عمل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور مشرف فقیر کا یہ ہے، مشرف یعنی طریقہ، عمل یعنی میرا عمل یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، مولود یعنی میلاد، محفل میلاد میں شرکت کرتا ہوں، رسول اللہ کی محفل میلاد میں حاضر ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات و نجات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں۔ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی کی محفل منعقد کرنا کیا ہے؟ ذریعہ برکات بھی ہے، برکتوں کا بھی سبب ہے اور نجات کا بھی سبب ہے، اور یہ سمجھ کر میں کیا کرتا ہوں؟ ہر سال محفل میلاد خود منعقد کرتا ہوں، محفل میلاد کی محفل میں خود رکھتا ہوں،
اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. قیام کہتے ہیں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو. محفل میلاد کے اختتام پر کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتا ہوں, اور صرف پڑھتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس میں لذت اور لطف بھی پاتا ہوں. یہ فقیر کا عمل ہے, فقیر کا مشرب ہے, اور دیوبندیوں کا کہنا ہے کہ یہ بدعت ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم انہیں مانیں کہ اپنے بزرگوں کو مانیں. اور آئیے ان سب سے پہلے چلے آؤ, یہ ان بزرگوں سے بھی پہلے چلے. یہ کتاب استنبول ترکی سے چھپی ہوئی ہے. کتاب کا نام ہے النعمت الکبریٰ علی العالم. یہ سب عربی کتابیں. اس کتاب کے لکھنے والے حضرت امام شہاب الدین احمد بن حجر الحیتمی المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا وصال 899 ہجری میں ہوا. ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے بھائی؟ بولو. 1444. کتنے سال پرانے ہو گئے یہ؟ کیا اس وقت اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے؟ اعلیٰ حضرت کے دادا پیدا ہوئے تھے, ابا پیدا ہوئے تھے کہ آپ بریلیوں کا عقیدہ بول کے میلاد کا مذاق اڑاتے ہو؟ یہ وہ وقت کا امام ہے, 900 ہجری کا امام, جس کو یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. ان کی ثقافت پر ہمارا بھی اعتبار, ان کا بھی اعتبار. بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, سوائی کے محرکہ جیسی مشہور کتاب ہے ان کی, فتاوی حدیثیہ جیسی ان کی کتاب, اور ان کتابوں میں ایک مشہور کتاب النعمت الکبریٰ علی العالم جو میرے ہاتھ میں ہے. ترکی استنبول سے چھپی ہے, ہمارے ہندوستان میں کسی بریلوی نے نہیں چھاپا. صفحہ نمبر اس کا 11, صفحہ نمبر 5 ہے, معاف کیجیے. ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی, فصل فی بیان فضل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی میلاد کی فضیلت کا بیان. سرکار کی میلاد کی فضیلت کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی؟ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. کہتے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے جس نے نبی کی میلاد میں دل کی خوشی کے ساتھ 1 درہم خرچ کیا, جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا, وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. پتہ چلا میلاد کا تصور آج سے نہیں ہے, صحابہ کے زمانے سے. پھر آگے کہتے وقال عمر رضی اللہ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد دل کھول کر میلاد میں جو ہے خرچ کیا, اس نے گویا اسلام کو زندگی عطا کر دی. احیا الاسلام, اس نے اسلام کو زندہ کیا. وقال عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی فرماتے من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہید غزوات بدر و حنین. حضرت عثمان غنی کہتے جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم 1 روپیہ خرچ کیا نبی کی میلاد پر, گویا وہ غزوہ بدر و حنین میں شریک رہا اور ان کے شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. وقال علی رضی اللہ تعالی, حضرت مولا علی فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا سیعا لقراءتہ لا یخرج من الدنیا الا ایمان ویدخل الجنت بغیر حساب. حضرت مولا علی فرماتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر دل کھول کر خرچ کیا وہ دنیا سے ہرگز نہ جائیں گا اس وقت تک جب تک اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اور وہ جنت میں بغیر و حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے. یہ کسی بریلی کے مولانا نے نہیں لکھا, بلکہ کس نے لکھا ہے بھائی؟ بولیے. امام ابن حجر مکی نے 899 ہجری میں جن کا وصال ہوتا ہے, 900 ہجری کے امام. حد تو یہ ہے کہ ان بیچاروں کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں, لیکن وہ کتاب دکھانے سے پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں تب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئیں گی. بہرحال کتاب دیکھیے, اس کا نام ہے مختصر سیرت الرسول. Trade smooth even when your network isn't. No buffering, no breaking. وہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ. فرقہ وہابیہ کا جو بانی ہے محمد ابن عبد الوہاب. لکھنے والا کون ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ. فرقہ وہابیہ کا جو بانی ہے محمد ابن عبد الوہاب 1111 ہجری میں جو پیدا ہوا تھا نجد کے اندر, اس کا بیٹے ہے جناب. کتاب بریلیوں نے نہیں چھاپا, ہندوستان میں نہیں چھپی, سعودیہ ریاض نے چھاپا ہے, اس کو ریاض سے چھپی ہے کتاب.
اور یہ بڑی مشکل سے ملے مجھے بھائی. حافظ احسان صاحب میں نام لے لیتا ہوں کیونکہ جن کا احسان ہو اس کا اقدار کرنا. حافظ احسان صاحب جو شری لنکا کے ایک ہمارے اہل سنت کے زبردست تعلیم ہے, یہ انہوں نے مجھے تحفتاً پیش کی تھی اور بہت تلاش کے بعد یہ کتاب ہم تک ملی. تو بہرحال محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا ہے عبداللہ, اس نے کتاب لکھی ہے رسول اللہ کی سیرت پر. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے, مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے, کئی حدیث کی کتابوں میں. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ کی جب پیدائش ہوئی, حضور کا چچا تھا ابو لہب, کافر تھا, کفر پر ہی مرا. اب اس کو تو اس وقت معلوم ہی نہیں تھا کہ جو پیدا ہوا ہے بچہ یہ آگے چل کے نبی بننے والا ہے, وہ تو بھتیجا سمجھ رہا ہے. تو اس کی ایک لونڈی تھی سویبیہ, وہ دوڑتے ہوئے آتی ہے اور ابو لہب کو کہتی ہے, ابو لہب مبارک ہو, تمہیں بھتیجا پیدا ہوا ہے, تمہارے بھائی عبداللہ جن کا انتقال ہو چکا تھا, عبداللہ کو بیٹا ہوا ہے, تمہیں بھتیجا پیدا ہوا ہے. ابو لہب بہت خوش ہوا بھتیجے کی خوشخبری سن کے, اور اپنی یہ انگلی سے, جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں, اشارہ کر کے کہتا ہے, تو نے آج بڑی عظیم خوشخبری سنائی, جا تو آزاد ہے. تو انگلی سے اشارہ کیا, جا آزاد ہے. یعنی حضور کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے کیا کیا, اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کر دیا. ابو لہب کفر پر مرا, اور اس کی مذمت میں جب حضور نے اعلان نبوت کیا, بہت ستایا, بہت پریشان کیا, حضور کی جان کا دشمن بنا رہا. آخری تک ابو لہب ایمان نہیں لایا چچا ہونے کے بعد, کفر پر مرا. اس کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ فرماتا ہے ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ, اور وہ ہاتھ ٹوٹی گئے. اس کی مذمت میں قرآن کی سورت بھی اتری, سورہ لہب. صحیح بخاری میں امام بخاری اور امام عبد الرزاق اور تمام محدثین لکھتے ہیں, جن کے میں حوالے دیا, امام ابن ابی شیبہ, امام بہقی وغیرہ سب لکھتے ہیں کہ انتقال کے بعد حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا. حضرت عباس حضور کے دوسرے چچا, وہ ایمان لائے. خواب دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کو پوچھا کہ بھائی ابو لہب کیا حال ہے تیرا, مرنے کے بعد کیا ہوا؟ کہا تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی خیر نہیں پائی میں نے, سخت عذاب میں ہوں, اپنے کفر کی بنیاد پر جہنم کے بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہوں. مگر ہاں ایک بات ضرور ہے کہ پیر کے دن, جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, میں نے اپنی لونڈی سویبیہ کو انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کیا تھا. اللہ کو میری ادا اتنی پسند آ گئی کہ پیر کے دن عذاب سے نجات دے دی جاتی ہے, اور یہ انگلی میرے منہ میں ڈال دی جاتی ہے, اس سے میں پانی چوستا ہوں اور ہفتے بھر کی پیاس بجھاتا ہوں. اب یہ حدیث تو بخاری میں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے. اس حدیث کو محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ بھی لکھتے ہیں, اور لکھنے کے بعد وہ خود کیا کہتے ہیں, میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں, یہ ہمارے الفاظ ہیں, اور یہی جملے ہمارے بہت سارے محدثین نے بھی لکھا ہے. صفحہ نمبر 11 اس کا, مختصر سیرت الرسول. جناب عبداللہ صاحب کہتے ہیں, قال ابن الجوزی فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهِبٍ كَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِسَمِّهِ جُزِيَ بِفَرَاتِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ امام عبد الرحمن ابن جوزی روایت کرتے ہیں. امام عبد الرحمن ابن جوزی بہت بڑے امام گزرے, غوث اعظم کے زمانے کے, 600 ہجری کے امام. وہ بیان کرتے ہیں, ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امام عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں کہ ابو لہب جو سخت ترین کافر تھا, جس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, مگر رسول اللہ کی میلاد کی خوشی منانے پر وہ نجات دے دیا جاتا ہے. پیر کے دن اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے, انگلی سے پانی چوستا ہے. پھر کہتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امته یسر بمولدہ, تو اس مسلمان موحد کا, اہل توحید مسلمان کا کیا کہنا جو اس میلاد کی شب و خوشی کا اظہار کرتا ہے. جب کافر, بدترین ابو لہب جیسے کافر کو نجات مل جاتی ہے, تو پھر مسلمان کو کیوں نہ نجات ملے, پھر مسلمانوں کو کیوں نہ بشارتیں ملے, پھر مسلمان اس کا کیا حال ہے, کیا کہنا اس کا کہ صاحب مومن ہو اور نبی کی میلاد منائے. یہ تو آپ کے گھر میں بھی لکھا ہے صاحب, مگر اس کے باوجود بھی حالت یہ ہے کہ نہ ان کے گھروں پہ روشنیاں نظر آتی ہے, نہ چراغا کرتے ہوئے نظر آتے, نہ کسی طرح کا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے, بلکہ معاذ اللہ نبی کی پیدائش سے اتنی چیڑ ہے کہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ دیا, البراہد القاطعہ کتاب لکھ دی گئی. لکھنے والے مولوی خلیل احمد امبیٹوی تھے,
دیوبند سے تعلق تھا, انہوں نے کہا میلاد النبی منانا اتنا بدترین عمل ہے, یہ کنہیا کے جنم دن منانے سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ وہ اختلافات کی بنیاد ہے جن جماعتوں سے ہمارے اختلافات ہیں. مجھے بتائیے میلاد کے دن کیا ہوا تھا بھائی؟ آقا پیدا ہوئے تھے. آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ خوشی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ مگر ان کا تعصب دیکھیے. مولوی رشید احمد گنگوئی ہے, دیوبند کے عالم ہیں, دیوبندی ان کو غوث اعظم کہتے اپنے وقت کا. فتاوی رشیدیہ ان کی کتاب ہے, یہ ساری کتابیں موجود ہیں میرے پاس. فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال کیا جاتا ہے ان سے کہ بچہ گھر میں جو پیدا ہوا اس کی ہر سال سالگرہ منانا کیسا ہے؟ کہتے جائز ہے, اور اس میں دعوت کرنا اور کھانا کھلانا یہ بھی جائز ہے کہ اس بہانے بچے کی پیدائش کا دن یاد رہتا ہے. یعنی بچے کی پیدائش کو یاد رکھنے کے لیے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا, آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, تو ہر سال سالگرہ منانا جائز ہے. کیوں؟ جب سالگرہ منائیں گے تو آپ کو یاد رہیں گا ہم بچہ اتنے سال کا ہو گیا, اتنے سال کا ہو گیا, اتنے سال کا ہو گیا, آج پیدا ہوئے تھے, ہمارے گڈو بھائی پیدا ہوئے تھے, للو پیدا ہوا تھا, چنٹو پیدا ہوا تھا, یاد رہیں گا آپ کو. اور اسی کتاب میں آگے پوچھا جاتا ہے رسول اللہ کی میلاد منانا کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں بدعت ہے, اس لیے کہ یہ خیر القرون میں اس کا رواج نہیں تھا. خیر القرون یعنی صحابہ, رسول اللہ کا دور صحابہ, تابعی و تبع تابعی کے دور میں تھا, اس لیے بدعت ہے. یعنی یہ اپنے بچوں کی تو میلاد منانے کو جائز کہتے ہیں, لیکن نعوذ باللہ من ذالک نبی کی میلاد کو ناجائز کہتے ہیں. تو بہرحال ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے, پرہیز کرنا ہے. اور جب یہ ہم سے دلیل مانگے تو دلیل دینا تو علماء کا کام ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ یہ میلاد کی دلیل کہاں ہے تو اس سے کہیے کہ بھائی چیخنے کی ضرورت نہیں ہے, چلانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت میں علماء ہے, آپ چلیے ہم اپنے علماء سے ملاتے ہیں, ہمارے علماء آپ کو سمجھائیں گے. اور وہ کہیں نہیں میں آپ کے مولوی سے تو نہیں ملتا, آپ ہی بتائیے, تو کہنا بھیا ہم تو بے دلیل مانتے ہیں. ہم کیا مانتے ہیں؟ بے دلیل. اس لیے کہ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں اور اس کے اظہار کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں, جذبے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جذبہ محمد مصطفیٰ ہے, جذبہ عشق ہے, ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی طریقہ کیا ہے ہمارے بزرگوں کا. امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام گزرے ہیں, بس اسی پہ اختتام کر رہا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. تفسیر القبیر, کئی جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی, سینکڑوں عیسائیوں سے مناظرے کیے, بڑے بڑے پادریوں سے مناظرے کر کے ان کو شکست دی اور اسلام میں داخل کروایا. ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیے. مگر جب ان کے انتقال کا وقت آیا, شیطان آیا اور ان سے مناظرہ کرنے لگا. فخر الدین بہت لوگوں سے مناظرے کیے, بہت لوگوں کو خدا کے بارے میں بتایا, خود تو نے خدا کو کتنا جانا اور پہچانا؟ آپ نے کہا الحمدللہ میں خدا کو جانتا بھی ہوں, پہچانتا بھی ہوں, اور خدا پر ایمان ہے میرا. کہا اللہ ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا دلیل ہے. کہا دلیل دو. امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل دی کہ اللہ ہے, اس کی دلیل یہ ہے. اس نے دلیل کاٹ دیا, کیونکہ وہ جاہل نہیں ہے. ابلیس کون ہے؟ معلم الملائکہ ہے, فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے. جاہل نہیں تھا, وہ علم رکھتا تھا, اور اس نے اپنے باطل علم کی بنیاد پر اس دلیل کو کاٹ دیا. امام فخر الدین رازی نے دوسری دلیل دی, اس نے اس کو بھی کاٹا. تیسری دلیل دی, اس کو بھی کاٹا. چوتھی دلیل, 360 دلیل دی امام فخر الدین رازی نے, اور وہ دلیلوں کو کاٹتا رہا. اب امام فخر الدین رازی کے پاس کوئی دلیل نہیں بچی ہے. اب آپ کشمکش میں کہ اس کو کیسے کہوں کہ اللہ ہے, کیا دلیل دوں؟ آپ کے پیر و مرشد تھے, آپ کے استاد و پیر تھے, ان کا نام تھا نجم الدین کبریٰ, سینکڑوں میل دور پر وضو فرما رہے اور وہاں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. اپنی کھڑاؤ اٹھائی اور اس سمت میں پھینکا, کھڑاؤ ہوا میں اڑتے ہوئے آتی ہے, امام فخر الدین رازی کے سینے پہ لگتی ہے. گویا شیطان کا فریب کھڑاؤ کی طرف سے دور ہوتا ہے, اور آپ جلال میں فرماتے اس مقام سے, اور ہزاروں میل دور آواز جاتی ہے, فخر الدین کیا اس نالائق سے بحث کر رہا ہے, کیوں اس مردود سے بحث کر کے دلیل دے رہا ہے؟ کہہ دے میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں. ہمیں دلیل کی حاجت نہیں. ہم خدا کو کیا مانتے ہیں؟ یاد رکھیے ہر چیز کی دلیل نہیں دی جاتی. اگر ہر چیز کی دلیل دینے آپ بیٹھ جاؤں گے نا تو پھر اسلام پہ یقین آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر روزانہ قبرستان میں کتنی قبریں کھدتی ہے, کبھی کوئی عذاب دکھا آپ کو؟ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جنتی, کوئی جنتی ہو, نیک ہو, قبر میں جاتا ہے, جنت کی کھڑکی سنا ہے نا آپ نے؟ آج تک کسی کی قبر کھودی تو آپ نے دیکھا کوئی کھڑکی؟ نہیں. یہ سب غیب کی ہے. اور مومن کی اللہ نے تعریف ہی یہ بیان کی
کہ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہر چیز کی دلیل کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اہل سنت ہے، ہماری جماعت حق ہے، اس لیے الحمدللہ ہم عقلی دلائل بھی رکھتے ہیں بہت سی باتوں کی اور نقلی دلائل بھی رکھتے ہیں، لیکن دلیل دینے والی ایک الگ جماعت ہے اور وہ علماء کی جماعت ہے، یہ ان کا کام ہے۔ جیسے بیماروں کا علاج کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، ہر کوئی میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹری نہیں شروع کر سکتا، اور اگر وہ شروع کرنے لگے نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماروں کو شفا نہیں دے گا بلکہ آئے دن بیماروں کو مارنا شروع کر دیں گا۔ تو ہر فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ علماء کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہمارے علماء نے کہہ دیا جائز ہے تو جائز ہے، اور جب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں میلاد منانا جائز ہے تو یہ اس کو تو ہم نے مان لیا، مگر ہمارے علماء ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میلاد میں خرافاتیں نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو بھی ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے عالموں کی ایک بات مان لیجیے اور دوسری چھوڑ دیجیے۔ جب ہمارے علماء کہیں کہ میلاد کی محفلوں میں باادب آئیں، باادب میلاد کی محفلیں منعقد کریں، جلوس جب نکالے جائیں نبی کی یاد میں اور نبی کی میلاد کے موقع پر، جلوس میں خرافاتیں نہیں ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ چلیے، درود و سلام پڑھتے چلیے۔ تب ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنے علماء کی بات سنیں، رقص نہ کریں، ناچے نہیں، مگر افسوس کی بات ہے دن بدن جلوسوں میں خرافات بڑھ رہی ہے۔ ہمارے علماء اس سے بیزار ہے۔ اس سال سننے میں آیا کہ اور زیادہ خرافاتیں بڑھی، بعض لوگ، بعض نوجوان وہ تھے جو باضابطہ ڈی جے پر ناچ رہے تھے۔ معاذ اللہ ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہو، اس لیے کہ آقا کی ولادت برائی کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ سرکار دنیا میں تشریف کس لیے لائے؟ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جو تاریخ، جو دن نبی برائی ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، اسی دن کو اگر ہم خرافاتوں کا دن بنا دے، نبی پاک کے قلب کو کتنی تکلیف ہو، رب تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا۔ پھر یہ انصاف ہے رب کا کہ ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا جائے۔ پھر آپ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ ظالم حکومت ہمارے سر پر ہے؟ پھر شکایت کس بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ موب لنچنگ کی جا رہی ہے؟ ارے تمہارے ساتھ موب لنچنگ کیوں نہ ہو، تم پر ظلم کیوں نہ ہو، تم دنگوں میں تمہیں قتل کیوں نہ کیا جائے؟ تم نے اپنے رب کی فرما برداری کب کی؟ تم نے اپنے نبی کے فرامین کو مانا کب ہے؟ تم نے تو نبی کے میلاد کے دن کوئی خرافات کا دن بنا دیا۔ آج ہی ایک ویڈیو آیا میرے پاس بمبئی سے، دیکھنے کے بعد اتنا افسوس ہوا کہ پوچھیے مت۔ عورتوں کا جلوس نکلا باقاعدہ، ابھی بھی میرے موبائل میں، عورتوں کا جلوس، اور نعوذ باللہ بے پردہ عورتیں پوری ہجوم کے ساتھ جھنڈیاں ہاتھوں میں لے کے وہ جلوس میں رات میں باقاعدہ وہ لائٹنگوں کے اندر نعرے لگاتے ہوئے جا رہی ہے۔ میرے ایک دوست ہے محسن، وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے پتہ لگائے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیونکہ عوام کو جائز ناجائز سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر عوام میں سے ہر فرد کتابیں نہیں پڑھتا، وہ تو سمجھتا ہے یار رسول کی محبت میں کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا ایک بہت مختصر سا جواب دیا، ایک اصولی بات ہے۔ میں نے کہا ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اکابرین ہیں، ان کا تصور کریں اور ان کا تصور کر کے سوچیں کہ جو یہ کام ہم کر رہے ہیں کیا یہ وہ کام کرتے؟ اگر وہ یہ کام کرتے تو پھر